ویسے تو بہت سی آیات ہیں جو عظمت حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام ولادت پاک کی نسبت سے ہے، اس لیے میں اس سے ریلیٹڈ سورہ کوثر سے آغاز کرنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ ارشاد رب العزت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، نسل مبارک میں برکت عطا فرمائی، معجزات کی کثرت عطا فرمائی۔ 22 معنی الکوثر کے مفسرین قرآن حکیم نے کیے ہیں کہ اس سے کیا کیا مراد لیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک علمی اندازہ ہے۔ اصل اس کی وسعت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ بالخصوص چونکہ اس آیت کا شان نزول تیسری آیت سے اس سورہ کا شان نزول واضح ہو رہا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی مقطوع نسل ہے۔ الفاظ ہی بتا رہے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ بطن سے اللہ رب العزت نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 صاحبزادے عطا فرمائے، بڑے صاحبزادے حضرت قاسم اور دوسرے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جن کا کہ معزز القاب طیب اور طاہر بھی ہیں۔ دونوں صاحبزادے کم سنی میں ہی یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں واپس لے لیے۔ اب اس پہ مشرکین مکہ خوشی منا رہے تھے، اور معاذ اللہ وہ اپنی جو کم فہمی کہہ لیں، کم نصیبی کہہ لیں، جو بھی لفظ مناسب لگے انسان کہہ سکتا ہے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی طرف بہت کج نسبتی کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، یہ ہوا۔ تب اللہ نے اپنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین اور تشفی بھی دی، اور اپنے ایک مشیت کے راز سے آگاہ کیا کہ اے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، اب تر یہ ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ کی نسل مبارک میں برکت بھی عطا فرمائی، کثرت بھی عطا فرمائی۔ یہاں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ 2 یہ صاحبزادے مکہ مکرمہ میں اظہار اسلام کے ابتدائی ایام، اور ایک صاحبزادے مدینہ طیبہ میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم عطا ہوئے۔ تینوں صاحبزادے لے کر عطا کر کے واپس لے لیے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بہت سے نبیوں کے بیٹے آگے نبی تھے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ صاحبزادے زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے تو بنی اسرائیل اور یہود حضور کی کسر شان کرتے کہ ہمارے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ اسی طرح آتا ہے۔ اس کسر شان کا اللہ رب العزت نے یہ تدبیر فرمائی کہ اگر یہ شاہزادگان زندہ رہتے، حیات رہتے اور نبی ہوتے تو کیسے ہوتے کہ آقا تاجدار ختم نبوت ہے، خاتم النبیین کی شان لے کر آئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت یہ اختیار کی کہ تینوں صاحبزادے واپس لیے، اور تینوں صاحبزادے واپس لے کر بالخصوص 2 صاحبزادگان، چونکہ یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، ان حضور سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ آپ کا رب اپنے ذمہ لیتا ہے، سورہ کرم پہ سورہ کوثر دے کر حضور سے وعدہ کر لیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس کسر شان سے بھی حضور کو بچایا گیا اللہ نے اپنی حسن تدبیر سے، اور حضور کی ختم نبوت کو بھی قائم رکھا، جو آقا کی حقیقی شان تھی اس کو بھی قائم رکھا۔ اور یہ جو آج کی تاریخ ہے، اور جس ہستی مبارک کا ممدوح کائنات کا ممدوح جو ہستی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، ممدوح کائنات کی پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، یہ ہستی اس اعتبار سے کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جو ایک نظام قدرت چلا آ رہا تھا، اس نظام قدرت میں تغیر کر کے اس ہستی کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اصول فطرت ہے، آقا نے خود وضاحت کی، ایک اصول فطرت ہے کہ ہر
حضور نے فرمایا اللہ نے فرزندان آدم کی ذریت کو ان کو بیٹوں میں رکھا، بالکل ٹھیک، لیکن میری ذریت کو میری بیٹی فاطمہ الزہرا میں رکھا۔ یہ جو حسن تدبیر اختیار کی وہ ختم نبوت کو بھی بچایا، حضور کی کثر شان کو بھی بچایا، اور یہ اس ہستی کی آمد یعنی عالم اسلام پر اتنا بڑا کرم ہے، عالم اسلام پر اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ حسن تدبیر اختیار کر کے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے کہا یہ چونکہ سارے فیصلے میرے ہیں، آیا بھی میری مرضی سے ہے، نظام قدرت میں تبدیلی بھی میں نے کی ہے، اب حبیب نام بھی میں رکھوں گا۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنتی حریر و ریشم کی تہوں میں لپٹے ہوئے، وہ نام جو فصحائے عرب کو کبھی سوجھے بھی نہ تھے، اللہ نے عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے تھے، ان ناموں میں سے ایک نام مبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آیا۔ یعنی آپ سے سورہ کوثر کی صداقت کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر آپ تشریف سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی نسل مبارک کا آپ سے آغاز کیا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں اس نقطے کو مزید سمجھیے کہ یہ جو نظام قدرت میں فرزندان آدم کے تغیر کیا گیا تھا نسل انسانی میں، یہ صرف ان دو شہزادوں کے لیے تھا، پھر وہی سلسلہ کہ نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلے گی، اس سے آگے نسل بیٹوں سے چلے گی، یہ صرف ان دو ہستیوں کا یہ اعزاز ہے، یہ خاص شان ہے ان کی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے معزز القابات میں جو حضور نے خود عطا فرمائے ہیں، سید یعنی سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان اہل الجنہ کے سردار، یہ حضور مجتبیٰ برگزیدہ چنا ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا لقب نام کا بن گیا، حسن کا لقب بن گیا مجتبیٰ۔ اور اس کے علاوہ متعدد القابات، جواد ہے، تقی ہے، یہ آپ کے القابات ہیں، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، بہت زیادہ عبادت گزار، یہ متعدد القابات ہیں۔ گفتگو آگے بڑھتی ہے، بالکل کرتے ہیں اس پہ۔